الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حتیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعۃ المبارک غزوہ بدر پر ہے اور یہ بہت بڑی عظیم الشان غزوہ تھی اور اس میں شمار ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز بھی حاصل بخشا ہے، بہت شان بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر غزوہ بدر کے اندر گئے تھے صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ لیکن احادیث مبارکہ میں ان سب غزوات کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے، اصغر یعنی کہ چھوٹا جہاد۔ مختصراً اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اپنے آپ سے جہاد کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افضل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کون سا افضل جہاد ہے، افضل ہے، لوگوں میں سے کون سا لوگ افضل ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو اپنی جان سے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔
یعنی کہ پہلے وہ اپنی جان سے، یعنی کہ اپنے آپ وہ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر اپنی عیش و آرام، اپنا مال و جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ سب لوگوں میں سے یہ بندہ جو ہے یہ افضل ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس ہی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے اور اس کا سب سے جو بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ مجھے میری کامیابی دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں میرے گناہوں کو، میری آخرت کو ثواب دے، یعنی کہ اس کو سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شمار ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس بندے کی، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس ہی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ آگے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اصل طاقتور وہ ہے جو خود کو پہلے سنبھالے، خود کو اچھا انسان بنائے، لیکن ہم دوسروں کو اچھا انسان بنانے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان کس سے کہتے ہیں؟ یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں یہ سوال کیا کہ میرے صحابہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ پہلوان کس سے کہتے ہیں، طاقتور کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ شخص جو کسی کو جنگ، یعنی کہ لڑائی میں اس کو گرا دے، اس کے اوپر ہیوی ہو جائے، اس سے طاقتور ہو جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے میں اپنے نفس کو قابو رکھے، یعنی کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر ہمارا اپنے آپ پر قابو جو ہے وہ بالکل نہیں رہتا۔ اگر ہمارے پاس کسی دوسرے کا کوئی راز ہے تو یقین مانیں کہ آپ خود میرے سے ہم سے بڑے ہیں، آپ اس چیز کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اگر کسی کے راز دل میں ہو اور اس کے ساتھ کوئی غصہ آ جائے تو پھر ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے اس کی زندگی برباد ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم یعنی کہ وقت سے پہلے، 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی ساری باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے فاش کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا طاقتور اور سب سے پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے۔ تو اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کافر، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو ایک کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، یعنی کہ ایک جہاد میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہیوی ہو گئے، غالب آ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا دیا اور گرا پر اس کے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے اپنا مکمل پوزیشن جو ہے اس کو اختیار کیا کہ میں اس کو قتل کروں گا اور اس کا سر جو اس کو تن سے جدا کروں گا، لیکن اس کافر نے آگے آپ کے منہ پر جو ہے وہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سینے سے نیچے اتر گئے۔ اب یہ آپ کا انداز نیچے اترنا، اپنی تلوار کو واپس نیام میں ڈالنا، اور یعنی کہ اس کے جو قتل کا ارادہ تھا اس کو ترک کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس بے موقع پر، ایسے موقع پر کوئی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو بے موقع پر معاف فرمانے اور رحم کرنے سے، اور وہ کافر اس بات سے حیران پریشان ہو کر رہ گیا، اور بڑی حیرانی پریشانی میں آپ کہتا ہے کہ حضور آپ مجھ پر قادر بھی تھے، غالب بھی تھے، اور پھر بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے کہ حضور ذرا یہ راز کھولیے اور اس سے ذرا پردہ ہٹائیے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے یعنی کہ میری بدبختی کو خود خوش قسمتی میں بدل دیا، یعنی کہ بدبختی سے مراد کہ میں تو میرے تو نصیب بخت ہار گئے تھے اور میرا تو بس مرنے کا والا وقت تھا، میں تو سامنے موت کو دیکھ رہا تھا، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس کی مین وجہ، اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کے لیے تلوار چلاتا ہوں،
اور میں بندہ حق ہوں اور میں حق کے لیے میں تلوار چلاتا ہوں، لہٰذا اب جو آپ نے کام کیا اس کے اندر مجھے غصہ آ گیا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میں اپنے غصے کی وجہ سے ماروں، یعنی کہ میں نے آپ کو مارنا تھا صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اب میرے انا اس کے اندر شمار ہو گیا، یعنی کہ میرا غصہ اس کے اندر شمار ہو گیا، لہٰذا اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کافر کو یہ بات اتنی اس کے دل پر اثر کیا تو اس نے اس وجہ سے وہ کافر جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن خدائی فوج اب ہمارا ہے کہ غزوہ بدر جو ہے، غزوہ بدر کی جو ہے شان، اس سے ہم کچھ واقف بھی ہیں، لیکن جو شان اللہ تعالیٰ نے آپ نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو دی ہے، یقین مانے کہ وہ شان ہماری بیان سے، ہماری سوچوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس جہاد کو بڑے احسن انداز میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی 27ویں پارے کی پہلے سورہ حشر کی اور سورۃ المجادلہ کی آخری آیات مبارکہ میں سے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس آیات مبارکہ سے آپ خود بھی ذرا اندازہ لگائیے گا کہ یہ آیات مبارکہ جو آج ماشاءاللہ ہمارے حکمران بیٹھے ہیں اور ان کا کیا عالم ہے، اس آیات مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ایسی قوم نہیں پاؤ گے، یعنی کہ ایسی قوم آپ انہیں نہیں پاؤ گے، کون سے جو ایمان رکھتی ہو اور وہ قیامت پر اور پھر محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ آپ نہیں پاؤ گے، یعنی کہ وہ ایمان والے بھی ہوں اور وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب پر بھی ایمان رکھتے ہوں۔ اگر یہ وہ ایمان والے ہیں تو ان کے اندر آپ یہ حرکت کبھی بھی نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والوں کے ساتھ وہ دوستی رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان میں یہ شان ان کی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہ وہ منحات اللہ و رسولہ، خواہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ مخالف ان کے باپ، ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ اگر کسی کے ماں باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالف ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی نہیں حضرت، یعنی کہ جو مخالف اللہ اور اس کے رسول کی محبت والے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسے محبت نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ نے ان کی نشانی بیان فرمائی ہے، ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں، یعنی کہ ان کے اولادیں ہوں یا پھر ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کنبے والے لوگ، یعنی کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ساروں کو جمع کیا ہے، ان کے ماں باپ کو، ان کی اولاد کو، ان کے رشتہ داروں کو، پھر یہاں تک فرمایا کہ ان کے سارے کنبے والے لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول کی عزت میں اس کے سامنے آ جائیں تو وہ کس کو چنے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چنے گا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی زبان و دل سے کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبت والا ہوں، اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول کی عزت و نغموس کی باری آئے تو وہ کہے گے کہ نہیں، یہ کام جو ہے یہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، لیکن اب اس سے زیادہ جو ہے وہ ہیں میرے عزیز و اقربا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اندر یہ حرکت ہے تو وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ایمان والے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، انہیں کبھی بھی اپنا نہیں اپنائیں گے، اپنا نہیں بنائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ان پہ، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبت میں اپنے کنبہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مال و جان سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کو نقش کر دیا، ہم نے مہر لگا دی ہے، ایسے ایمان ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے اپنے فیض و خاص سے ان کو ہم نے تقویت بخشی ہے، ان کو ہم نے مرتبہ مقام بخشا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا جنت میں جس کے نیچے نہر جاری ہیں، بغات ہیں، خوبصورتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ میرے محبوب سے محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، میری محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ نام کے قابل تو مسلمان ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے، یہ وہی نفوس قدسی ہیں جن کے حضور علیہ السلام جنگ بدر کے لیے مشورہ فرمایا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اب یزدے کے سوچے، اور کتنی خوبصورت بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کرام عالم رضوان کو بلایا کہ ہمیں عرب والے مکہ والے جو ہیں اہل کفار وہ تیاریاں کر رہے ہیں جنگ بدر کے لیے، تو لہذا آپ سے یہ مشورہ ہے کیا آپ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ بات کرنی تھی تو بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تعالیٰ کے محبوب پر اعتراض کرنا یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ناراضگی کا اظہار کیسا تھا؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ بات کیوں کی، کہ جنگ بدر کی بات کیوں کی، یا جیسے آج اگر کوئی جنگ کی بات کرے تو ہمارے معاشرے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی، اگر ان کی آپ حل کروگے تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ان کشمیری کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ہمارے آج ان بڑے بڑوں کا یہ حال ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا، فرمایا کہ یہ جنگ بدر کا موقع، اب کیا آپ کا ارادہ ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ اس کے لیے ہم چلیں، نکلیں یا نہ نکلیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، یہ کیسے الفاظ آپ نے کہہ دیا، آپ ہم سے مشورہ فرمانے کے بعد پہلے آپ نے اعلان کیوں نہ فرما دیا، آپ نے ہم سے مشورہ کیوں فرمایا کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں؟ یا رسول اللہ جو آپ کو اچھا تھا آپ اعلان فرماتے، ہم نہ نکلتے پھر آپ بات کرتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نظارہ جو ہے، ان کا جو سارا قصہ ہے وہ میرے سامنے ہے، کیونکہ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمانی کھانے نازل فرمائے، کئی دن تک ان پر بادلوں کی صورت ہے خوبصورتی، ان پر جو ہے ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی جو ہے ان پر چھائے سائر ہے، لیکن ایک بار جب آئے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کہہ دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یعنی کہ اللہ نے انہیں کہا کہ اب اے پیارے موسیٰ اپنی قوم کو جنہیں ہم کئی دنوں سے اتنے اچھے کھانے کھلوا رہے ہیں اور پھر وہ بھی دنیا کے نہیں آسمان کے کھانے من و سلوہ، اب ذرا انہیں کہہ دیجئے کہ چلیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جنگ کرنی ہے اسلام کی خاطر۔ جب یہ الفاظ بولے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تو آپ کی قوم کہتی ہے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ، فرمایا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب، ہم نہیں جانے والے، ہم باقی رہی کھانے کے بعد تو اور بھی کچھ آؤ ہم وہ بھی کھائیں گے، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، اور اس ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے سے کون ہلے گا؟ فرمایا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فَذْهَبْ جائیے آپ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدٌ، اور ان کے ساتھ جہاد کریے، ہم ان کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اب یہی بات میرے سامنے تھی، کہیں میں آپ سے اعلان کر دوں اور آپ میں سے لوگ اعتراض کریں کہ یا رسول اللہ ہم چند ہیں اور وہ کئی عرصہ دراز سے تیاری کر رہے ہیں جنگ کی، تو ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ کیوں مروانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس لیے اس وجہ سے میں نے آپ سے پہلے مشورہ کر فرمایا۔ تو پھر سنیے کہ حضرت مقتدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لا نقول كما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين ومن خلفك وخلفك۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں یہ کہیں گے کہ اے پیارے موسیٰ، اے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو یا نبی اللہ آپ جانے یا آپ کا رب جانے، ہم ان کی طرح نہیں کہیں گے بلکہ ہم آپ کے آگے اور پیچھے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا یا رسول اللہ ہم نہیں چھوڑنے والے، آپ بس اعلان فرمائیے۔ تو پھر حضرت مقتدی رضی اللہ عنہ جو شعر پڑھے تھے ان کا اردو ترجمہ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تعالی یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، یعنی کہ جو وفادار ہوتے ہیں اپنے آقا کے انہیں کسی بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ پیا ہے ہم نے دودھ اب ہم لوگوں نے اپنی ماؤں کا، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا جو غیرت والی مائیں ہیں، ہماری مائیں بھی غیرت والی تھیں، اسلام کے لیے زندہ تھیں، ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم ہو تو ہم پھلانگ جائیں سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو ہم پھلانگ جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب کا حکم ہو تو یہاں کیا ہم تو سمندر کے اندر بھی اپنے آپ کو چھالے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمیں آپ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت، ہمیں ہرگز نہیں ہے قوم موسیٰ سے کوئی نسبت، الحمدللہ ہم ہیں صاحب لولاک کی امت میں،
یعنی کہ ہمیں اس موسیٰ کی نسبت سے کوئی ان سے ساتھ نسبت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے نبی کا حکم مانا ہے یا نہیں مانا۔ فرمایا کہ ہم ہیں صاحب الاولاق، ہم یا رسول اللہ آپ کی امت ہیں، ہمارا سر حاضر ہے، خواہ یہ کٹ جائے یا رہ جائے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی کہ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے، آپ کو پسند ہے کہ وہاں جانا، ان کے ساتھ لڑنا، تو ہمارا سر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ حاضر ہے۔ محمد سے متاع عالم جیاد سے پیارا، یعنی کہ آگے فرماتا ہے کہ پدر مدر جاں مال اولاد ہے محبوب سے پیارا، یعنی کہ پدر ہمارے ماں باپ سے، مدر ہمارے اولاد سے، اور پھر مال و جاں ہماری اولاد سے، یعنی کہ ماں باپ اولاد سے سب سے زیادہ پیارا جو ہے وہ ہمارا پیارا آقا کریم علیہ السلام۔ یا رسول اللہ آپ بس ہمیں حکم فرمائیے۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا، اب اس جذبہ جب دیکھا تو کامیابی کا انعام اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو دے دیا۔ اب اس پر جب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام وہاں پر گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جنگ بدر سے پہلے وہاں پر نشان لگا دیے کہ یہاں یہ مرے گا، وہاں وہ مرے گا، یہاں عتبہ شیبہ جو ہے، ابو جہل جو ہے، یعنی کہ وہ مریں گے۔ اب جن لوگوں کو آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب پر شک ہے تو انہیں یہ حدیثیں آنی چاہیے، اور انہیں آتا ہے، لیکن شیطان نفس ہمارا ان پر غالب ہوتا ہے۔ لیکن حضور پر اعتراض کہ حضور کو کچھ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب علم دے رکھا تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جو نشان لگائے اس کے اوپر لکھا، اور اس سے 1 انچ یہاں نہ وہاں نہ اوپر نہ نیچے جس کا نام لکھا تھا وہ وہی مرا۔ یعنی کہ اس جنگ بدر کے اندر چند صحابہ، 313 صحابہ، جن کے پاس چند ایک گھوڑے، 2 سے 4 گھوڑے، اور چند ایک شمشیریں، اور چند ایک نیزیں، اور وہ جو تلواریں وہ بھی زنگال لگی ہوئی اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بلاوے پر حاضر ہو گیا۔ تو جب حاضر ہوئے تو سب سے پہلے، کیونکہ وہ کفار جیسے انہوں نے کوفہ میں کیا تھا کہ نہر کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، اور اس وقت جنگ بدر میں کفار نے ایسے ہی کیا تھا کہ یہاں پانی تھا وہاں اپنا قبضہ جمایا، اور یہاں جگہ پکی جگہ تھی، خشک جگہ تھی، وہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے جگہ بنا دی کہ آپ کی وہ جگہ ہمارا یہ ہے۔ لیکن جن کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ سامنے دنیا کے ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نشان لگائے اور رات گزری، ابھی بھی جو جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عریش، مسجد عریش ابھی بھی جنگ بدر کے پر ہے۔ اب وہ عریشہ جو ہے اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے رات کو بنایا تھا، یعنی کہ ایک جھگی بنائی تھی، ایک کوٹھڑی بنائی تھی کپڑوں کے ساتھ، اور اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام پوری رات رہے، عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ اے مالک مولا، اب میں ان لوگوں کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، اب یہ چند لوگ ہیں، اگر آج یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے کیا مالک مولا، ہمارا کام تھا لانا، اب آپ کا کام ہے ان کو فتح نصرت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ نہ غم کریں نہ پریشان ہوں، فَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور غالب تم ہی رہو گے، لیکن ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور آج اللہ کی قسم ہمارے مسلمان حکمرانوں کا اس ذات پر بھروسہ ہے ہی نہیں۔ یہ یورپ، یہ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم سائڈ میں ہوں گے تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، ہمارا جینا محال ہو جائے گا، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب جنگ شروع ہوئی تو زمین بھی پکار اٹھی کہ اے مالک مولا، یہ لوگ تیرے محبوب کے غلام میرے رحم و کرم پر ہیں، اے مالک مولا ان پر اب نظر کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بھی فرما دی، اور جو کفار جگہ بنا کر بیٹھے تھے وہی جگہ ان کے لیے عذاب بن گئی۔ اور جس جگہ صحابہ کرام تھے، جب بارش ہوئی، ریت پر جب بارش ہوتی ہے تو ریت کے اوپر پاؤں جم جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریت کے اندر پاؤں انسان آرام سکون سے نہیں چل سکتا، لیکن جب پاؤں جمتے ہیں تو یعنی کہ پانی اگر ریت کے اوپر پھینک دو تو پاؤں جم جاتا، پاؤں پھسلتا نہیں ہے۔ لیکن جس جگہ پر وہ تھے جب بارش ہوئی تو وہی جگہ ان کے لیے وہ تلکن نماز جو ہے وہ بن گئے، سلپ جو ہے وہ بن گئے۔
اب وہ کوئی خود گر رہے ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے، یعنی کہ جب جنگ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خوشخبری دی فرمایا کہ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین۔ اب اس میں ایمان والوں کے اللہ نے اتنی بڑی بیان فرمائی ہے صرف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے اگر 20 آدمی ہوں صرف صبر کرنے والے ہوں تو وہ 20 آدمی ان کے 100 پر غالب آئیں گے، ان کے 200 پر غالب آئیں گے۔ عشرون صابرون یغلبوا مئتین، ان کے 200 پر غالب آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ہوگا 100 آدمی تو الف یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو ان کے 1000 پر آپ کا 100 آدمی غالب آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو پھر اس کے آگے ایک دوسرے الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں 100 آدمی ہوں تو ان کے 200 پر غالب آئے گا۔ اب پہلے والی آیات مبارکہ جو ہیں غالباً حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ملک شام فلسطین کی طرف جنگ ہوئی تھی آپ کی، تو آپ ان کے بدلے میں ان کے تقریباً 10,000 لوگ تھے، اور 10,000 لوگوں کے مقابلے میں آپ 10 آدمی لے کر نکلے تھے۔ تو آپ کے ماننے والے کہا حضور یہ ناانصافی ہے، 10,000 کہاں ہیں اور 10 لوگ کہاں ہیں؟ کہا کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میں اس کی وجہ سے میں آج نکلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 لوگوں کو 10,000 پر کامیابی دی تھی۔ آج مسلمان جو ہیں کتنی تعداد میں، لیکن کامیابی کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا کہ تم بے سر و سامان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرشتوں سے مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد کی، 1,000 4,000 5,000 اور دوسرے 3,000، یعنی کہ 8,000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی مدد کی تھی۔ اور جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ آواز آتی ہے کہ اخزم خیزم، اس طرح کا الفاظ عربی میں آتا ہے کہ ہمیں یہ آواز آتی ہے یا رسول اللہ کہ کوئی ایسی آواز دے رہا ہے، پھر یا رسول اللہ ہم کسی کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ سے ہماری تلوار چلانے سے پہلے وہ گر جاتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ عربی میں الفاظ سنتے ہیں وہ ہیں جبریل امین، اور ان کا جو خیزوم اور وہ ہے ان کا گھوڑا، وہ اپنے گھوڑے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ، یعنی کہ آپ کے وار کرنے سے پہلے جو ہے وہ کافر جو ہیں وہ مرے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ عشق و محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرشتوں کی محبت بھیجی ہے، فرشتوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر ایک الفاظ جو ہے مختصراً یہ آخری جمعہ ہے بدر کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اے مالک مولا میں چند صحابہ آپ کے لے کر حاضر ہوں، اب ان کو کامیابی دینا آپ کا کام ہے، ان کی مدد کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آج نے ان پر نظر کرم آپ نے نہ فرمائی تو اس کے بعد آپ کے پوجنے والا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے سنتے ہیں کہ بدر میں کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کو دی، اور پھر 313 صحابہ جو اتنا بڑا جگر لے کر چلے تھے نا شیروں جیسا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں کہا کہ آج کے بعد، اس جنگ بدر کے بعد اگر یہ لوگ گناہ بھی کریں گے تو ہم ان کا گناہ نہیں لکھیں گے، اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو ہم ان کا گناہ نہیں لکھیں گے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی وجہ سے عطا کیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کرنے والی جماعت تھی نہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی اتنی چھوٹ دی کہ اگر یہ گناہ کر بھی لیتے ہیں تو ہم ان کا گناہ جو ہے وہ نہیں لکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین کے ساتھ محبت کیا اور جگر کر کے دین کو سر بلند کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جن کی نگرانی میں اسلام بلند ہو، بلکہ ہمارے حکمران تو اسلام کے ہاتھ دھو کر دبانے کے لیے پیچھے بڑھے، کفار نے کیا دبانا، یہ خود ہی دبانے کے لیے اسلام کو کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب عطا فرمائے۔